اگلے دن ایک سوال تھا کہ قرآن اور حدیث سے بتائیں کہ ذکر کرنے کا حکم کہاں ہے، اور پھر ذکر کرنا ہی ہے تو شیخ تلاش کرنے کی ضرورت کیا ہے۔ بڑی عجیب بات ہے، ان لوگوں سے پوچھو کہ انہوں نے جو تعلیم حاصل کی ہے، انگریزی کی، اردو کی، جغرافیے کی، تاریخ کی، مختلف موضوعات کی، اور گریجویشن کی ہے یا ایم اے کیا ہے، تو کیا اس کی کتابیں ملتی نہیں تھیں؟ ساری کتابیں تو مارکیٹ میں تھیں، پھر انہوں نے استاد کیوں اختیار کیے؟ ٹیچر اور پروفیسر کے پاس کیوں گئے؟ کالج اور سکولوں میں کیوں گئے؟ کہ یہ جانتے تھے کہ بغیر استاد کے کتاب بھی کچھ نہیں بتاتی، کتاب بھی پاس ہو تو کوئی پڑھانے والا چاہیے۔ دنیا کا کوئی فن، جوتے بنانے کا ہو، کپڑے بنانے کا ہو، مکان بنانے کا ہو، کوئی بھی فن بغیر استاد کے سیکھا نہیں جا سکتا۔ حتیٰ کہ گانے بجانے والے بھی اپنا استاد اختیار کرتے ہیں، اس سے سیکھتے ہیں۔ لیکن یہ سوال اپنی جگہ ہے کہ اللہ اللہ سیکھنے کے لیے کیا استاد کی یا شیخ کی ضرورت ہے؟ کسی نے ساتھی نے مجھے یہ سوال ای میل کیا، مجھے قرآن اور حدیث سے لکھ کر بھیجیں۔ اب میرے پاس تو اتنی فرصت نہیں ہوتی، رات بھی 47 ای میل تھیں، 47 جواب کتنے لمبے کوئی دے۔ اگلے دن ایک دن لائن خراب تھی ٹیلی فون کی، تو دوسرے دن 99 ای میل تھی، تو اب اتنے جواب کتنے کوئی دے گا؟ اس میں کتنی تفصیل قرآن سے حدیث سے لا کر مضمون لکھے گا؟ اور سوال یہ ہے کہ کیا شیخ کی ضرورت ہے؟ کمال ہے بھائی، اگر آپ کچھ سیکھنا چاہتے ہیں پھر تو استاد کی ضرورت پڑے گی، اور نہیں سیکھنا چاہتے تو آپ کی مرضی۔ یعنی دنیا کے سارے کاموں میں تو انہیں پتہ ہے استاد چاہیے، دین کے لیے کیا ضرورت ہے؟ کمال۔ جو معاملہ سب سے حساس، سب سے نازک ترین، یعنی اللہ اور بندے کے مابین معاملہ ہے، اللہ کے نبی اور اس کے امتی کے مابین معاملہ ہے، تعلیمات الہی اور تعلیمات نبوت کی بات ہے، تو وہاں استاد نہیں چاہیے ہوگا۔ کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ ریاضی پڑھنے کے لیے، اردو پڑھنے کے لیے، تاریخ پڑھنے کے لیے، کتابیں پڑھنے کے لیے استاد چاہیے، قرآن و سنت سے ثابت کریں۔ وہاں تو قرآن و سنت کی کوئی بات نہیں، لیکن یہ سوال اپنی جگہ ہے۔ تو بھائی سب سے بڑے استاد ہیں ذکر کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کے طفیل ہم تک ذکر کے احکام پہنچے، ذکر کرنے کا حکم پہنچا۔ اب جس طرح قرآن نے صلاۃ کا حکم دے دیا، صلاۃ پنجگانہ کا حکم دے دیا، لیکن یہ حکم مجمل ہے، اس میں تفصیل نہیں ہے کہ نماز کیسے پڑھی جائے گی، اس میں قرات کیا ہوگی، رکوع و سجود کیا ہے، کس وقت کی کتنی رکعت ہیں، رکعت ہوتی کیا ہے، کھڑا کیسے ہونا ہے، ہاتھ کیسے باندھنے ہیں، اور پڑھنا کیا ہے، رکوع میں کیا پڑھنا ہے، سجدہ کیا ہے، عطیات کیا ہے، اس میں کیا پڑھنا ہے، یہ سارا کچھ تو قرآن میں کوئی نہیں ملتا، صرف نماز کا حکم ملتا ہے۔ اور یہ ساری تفصیل بتائی
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ذکر کا بھی حکم قرآن میں ملتا ہے. سکھایا کیسے حضور نے ساری تفصیل بتائی، اور دلائل السلوک میں اس تفصیل پر بڑی مفصل بحث ہے. جو صاحب تفصیل جاننا چاہیں وہ دلائل السلوک پڑھیں. اور الحمدللہ پچھلے اجتماع میں ہم نے دلائل السلوک پر تشریح کی تھی اس کی، چونکہ وہ ایک تحقیقی کتاب ہے اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے معیار کے ارشادات ہیں اس میں، اور عام آدمی کی سمجھ میں آنے والی نہیں ہے، مشکل لگتی ہے. تو ہم نے کوشش کی تھی کہ اسے آسان کر دیا جائے. انشاءاللہ چھپ کر آ گئی تو بہت آسان انداز میں سمجھ آ جائے گی. تو اس میں ساری تفصیل حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی تحقیق سے نقل فرمائی ہے. اور ذات نبوی کا تو کمال یہ تھا کہ ذکر جتنا بھی کوئی کرتا رہے، صدیوں اس کی عمر ہو اور صدیاں ذکر الہی میں بیت جائیں، تو جتنے منازل بھی پائے گا ولایت کے منازل پائے گا. وہاں ایک نظر کی بات تھی جس پر ایمان لانے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑ گئی، یا اس کی نظر حضور کے وجود باوجود پر پڑ گئی، تو وہ شرف صحابیت سے سرفراز ہو گیا. اور ولایت کتنے بھی منازل ہو جائیں، دنیا کے سارے ولی بھی جمع کر لیے جائیں، تو ایک صحابی کی خاک پاک کو نہیں پہنچتے. کمالات صحابہ کا بھی جب ذکر کرتا ہے قرآن کریم تو فرماتا ہے ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ. جلد جسم کا انتہائی باہر کا حصہ ہے اور قلب جسم و جان کا مرکز ہے، انتہائی اندرونی حصہ ہے. فرمایا ان کے تو جلد سے لے کر دل تک، یعنی ہر باڈی سیل، وجود کا ہر ذرہ ذاکر ہو گیا.